میں کوئی امام مسجد ہے یا کسی مسجد کا خطیب ہے تو اسے اکیڈمی کی جانب سے مشکات المصابیح فری دی جاتی ہے. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. 3 جلدوں کے اوپر یہ مشکات ہے. یہ ایک جلد اس وقت میرے ہاتھ میں آلموسٹ 700 صفحوں کی ہے. اس ایک جلد کی فوٹو کاپی بھی 3000 میں نہیں ہوتی. ہم تینوں جلدیں 3000 کی دیتے ہیں اپنی جیب سے پیسے ڈال کے، تاکہ آپ لوگ مشکات ضرور خریدیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ ہے، تو حدیث کی کوئی ایک ایسی کتاب بتائیں کہ ہم وہ لے لیں تو سارے بیسک مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، عقیدہ، ایمانیات کے اوپر یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوں، وہ اس کے اندر ہے. یہ 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے مدارس کے آخری سال میں یہ پڑھائی جاتی ہے مشکات. بس وہ دورہ مشکات ہی ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو اس کے بعد کم از کم اپنے فرقے پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ قرآن و سنت پہ آ جائے گا. اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف مشکات. جسے حدیث کا کوئی تعارف چاہیے تو وہ میری ویڈیو دیکھے. انٹروڈکشن آف مشکات، انٹروڈکشن آف حدیث، صحیح مسلم کا مقدمہ، یہ وہ لیکچرز ہیں میرے. تو میری تو خواہش ہے کہ سب لوگ جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں. 3000 پہ آج کل کوئی چیز نہیں ہے. بچے اسکول کا خرچہ اتنا لے لیتے ہیں مہینے کا. زندگی میں ایک دفعہ خرچ کرنا ہے، یہاں سے ضرور لیں، کیونکہ مارکیٹ سے تو آپ کو یہ 10-11 ہزار روپے کی ملے گی. کوئی بہت بھی چھوڑ دے تو 7-8 ہزار سے کم نہیں دے گا. یہاں پہ بھی صرف آپ کو اپنے لیے یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے خریدنے کی اجازت ہے، بیچنے کے لیے آپ نہیں خرید سکتے، کیونکہ ہر مشکات میں ہماری جیب سے پیسے لگے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ خریدنے کے قابل ہو جائے. ہاں، جو امام مسجد یا خطیب ہے اسے ہم فری دیتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کا سورس آف انکم، یعنی یہ تو بڑے مولوی ہیں نا جو زیادہ کما رہے ہیں، عام بیچارے تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اکیڈمی کی جانب سے دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف بھی، اب بخاری شریف کی اتنی موٹی 3 جلدیں ہیں، مشکات سے بھی ڈبل، صرف 5000 روپے کی. ایک جلد کی فوٹو کاپی 5000 کی نہیں ہوتی. مارکیٹ میں 12-13 ہزار کی آپ کو مل رہی ہے، بلکہ دارالاسلام والے تو 28 ہزار کی اپنی بخاری دیتے ہیں. تو 28 ہزار کی کس نے خریدنی ہے؟ تو اس لیے اس سٹال کے اوپر ہمارے ملینز آف روپیز اپنی جیب سے لگتے ہیں تاکہ ہم خریدنے کے قابل کر دیں. مسلم شریف صرف 4000 روپے کی، مارکیٹ میں آپ کو 10 ہزار سے کم یہ مشکل سے ملے گی. ہم اپنی طرف سے پیسے ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ختم نبوت کے اوپر ایک کتاب ہے، ہمارے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں جو قادیانیوں کے خلاف علمی مضامین لکھے تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. وہ آپ کو نامنل پرائس، نو پروفٹ نو لاس پہ، آدھی قیمت کے اوپر بلکہ مل جائے گی. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، جو کہ پہلی دفعہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ہمارے جہلم شہر سے، آدھی قیمت پہ آپ کو مل جائے گی. مارکیٹ میں تقریباً 2100 اس کی قیمت ہے، ہم 900 روپے کی دے رہے ہیں. سیرت الرسول ایک جلد میں، محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ کی لکھی ہوئی ایک جلد میں، وہ بھی آپ کو آدھی قیمت پہ مل جائے گی. اس کے علاوہ فضائل درود السلام پہ ایک کتاب ہے، 800 سے 1200 سال پہلے لکھی گئی، وہ مختصر سی قیمت پہ 250، 300، 400 روپے، اتنی رینج میں آپ کو یہ کتابیں. سٹال ضرور دیکھیں. خلافت و ملوکیت نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، ایک ریفرنس کے ساتھ اچھے پیج کے اوپر، وہ بھی بڑے سستے داموں آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ یہاں سے مل جائے گی. اس سٹال سے ہماری کمائی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جیب سے لاکھوں روپے سٹال کے اوپر لگتا ہے، صرف اس لیے کہ یار آپ لوگ کتاب خریدیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں خریدنا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پی ڈی ایف پڑھنا چاہتا ہے، ان تمام کتابوں کے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بالکل فری رکھے ہوئے ہیں. حدیث کی کتابوں کے اور باقی کتابوں کے، قرآن کے تراجم، تفاسیر سب فری رکھی ہوئی ہیں. حدیث کی وہ کتابیں کہ جن کے نام ہی بعض علماء نے بھی نہیں سنے ہوئے، ان کے بھی اردو جو تراجم ہوئے ہیں ان کے پی ڈی ایف بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. اور اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ کرے. البتہ ریسرچ پیپرز کا سیٹ آپ کو فری دیا جائے گا، وہ ہم دیتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر چکے ہیں. اور کتابیں آپ لوگ ضرور، کیونکہ کتاب سے پڑھنا ذرا آسان ہوتا ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں سے جب آپ لوگ گھروں کو جائیں، اپنے گھروں میں درس قرآن شروع کریں، بھی بچوں میں بیٹھ کے کم از کم 1 رکوع ضرور پڑھیں، یا کوئی ٹیچر ایسا ارینج کریں جو گھر میں 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا دے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. خالی ان کو طوطے تو نہیں بنانا آپ نے. اور آپ کے وہ دوست، احباب اور رشتہ دار جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں، تو میری ایک ویڈیو کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 50 منٹ
میں نے ریکارڈ اس لیے کروائے تھے کہ ایک نشست میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں. عصر سے مغرب بھی چائے پہ بلا لیں کسی کو, اس کا موبائل لے کے ایئر فلائٹ موڈ پہ لگائیں, اسے کہیں یہ بڑی سکرین کے اوپر 50 منٹ تم نے اٹینٹیو ہو کے سننا ہے, یہ کہہ رہا کیا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 50 منٹ بعد اس کی دل کی کایا پلٹ جائے گی, نہ پلٹی کم از کم وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا. اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ گل ود گئی ہے, ہاں کہ میرے پاس ان باتوں کے جواب نہیں, اگرچہ میں معاشرے کی شرم کی وجہ سے حق قبول نہ کروں, لیکن یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, پہلے 50 منٹ, ویسے تو وہ 5 گھنٹے کی ہے, لیکن میں نے مقدمہ پہلے 50 منٹ میں پورا کلیئر کیا ہے کہ بھئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ سب کچھ میں نے اس کے اندر کلیئر کر دیا ہوا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہم نے عام اجازت دیا ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر چینلز بنائیں, آپ فیس بک کے اوپر پیجز بنائیں, صرف ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے. مونیٹائز کرنا ہے تو امیجز کے اوپر کریں, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہ کریں. خدا کے لیے دین کو اس حوالے سے بدنام نہ کریں, اور میں اس کو چونکہ جائز نہیں سمجھتا, اس لیے میں کسی اور کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ یہ والا معاملہ کریں. تو دین کا کام آپ اپنی جگہ کریں, اور جو لوگ ایک دفعہ ادھر آ جاتے ہیں مہربانی کر کے وہ اپنی گھر میں ہی بڑی سکرین لگا لیں یا موبائل کی سکرین پہ ہی ویڈیوز دیکھا کریں. دوبارہ اکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ کبھی کسی دوست کو ساتھ لانا ہے تو چلیں آپ آ جائیں. ادروائز جو ایک بار اکیڈمی سے ہو جائے, میرے ساتھ تصویر بنا لے, دیٹس اینف. کبھی ہمیں اس حوالے سے ضرورت پڑی تو وہ ہم ایک پوسٹ لگا کے یہاں پہ پبلک جمع کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے میرا مزاج وہ نہیں, میں صرف آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جگہ اب تھوڑی پڑ چکی ہے, میں اس سے بھی ڈبل جگہ لے لوں وہ بھی تھوڑی پڑے گی, اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں میں رہیں, وہاں پہ ہی ویڈیوز کے اندر سارا علم آپ تک پہنچ رہا ہے. اتنی بہترین ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں, اسی لیے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے, ایک ایک ریفرنس لگاتے ہیں تاکہ آپ اس سے نہ صرف خود ہدایت حاصل کریں بلکہ لوگوں تک حق بات پہنچا سکیں. تو آپ اگر اتنی زیادہ تعداد میں آئیں گے تو پھر ہم صرف آپ کو مینج کرنے میں ہی لگے رہیں گے. تو یہاں ریکارڈنگ میں نے کیا کروانی ہے اگر مجھے یہی فکر پڑ جائے؟ تو مہربانی کریں, جو ایک بار آتا ہے اینف. جیلم شہر سے تو ویسے بہت کم لوگ ہیں, لیکن جو آتے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, سوائے انتظامیہ کے لوگوں کے جو ہمارے ان انتظامات کو دیکھ رہے ہیں, باقی لوگ بھی ویڈیوز ہی میں دیکھ کر گزارا کریں. یہ پاسبل نہیں کہ میں ادھر روزانہ بیٹھ جاؤں یا ایک سے زیادہ دن بیٹھوں, یا اب اس سے بڑی کیا میں جگہ لوں گا. آپ کے سامنے اتنا بڑا ہال ہے, 350-400 بندہ اندر بیٹھتا ہے, باہر بھی ابھی 200-250 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. میں نے کوئی ریوڈ کی طرح مرکز تو نہیں بنانا, ہمارا تو آن لائن مرکز ہے, وہی شاہد اور بلال کا چینل ہے. جس نے سوال کرنا ہے, لائف سٹوری شیئر کرنی ہے, وہ وہیں پہ آ کے کرے. اور یہاں پہ تو مطلب کوئی اس طرح کا سلسلہ میں کروں گا بھی تو یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. فی الوقت تو کوئی ایسا ارادہ نہیں, مستقبل اللہ نے دیکھا ہے کہ کیا معاملات کو کس طریقے سے ہم لے کے چلیں گے. یہ ایشوز ہر دفعہ لگے رہیں گے, تو اس لیے مہربانی کریں آپ اس کریٹیکلٹی کو سمجھیں. مشورے تو ہمیں بڑے لوگ دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے. مجھے بتائیں 500-600 بندوں سے اگر میں صرف ہاتھ ملاؤں تو کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دعوت کے کام کے اوپر فوکس کریں, ہمیں سکون سے یہاں ریکارڈنگ کروانے دیں. اسی لیے میں قرآن کلاسز کو میں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ شفٹ کر دیا تاکہ میں پیس آف مائنڈ کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابھی 2 ہمارے دوست ہیں, ان کو پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے, وہ بھی آپ سب لوگوں کے جانے کے بعد اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں پوڈ کاسٹ ہوگی جن کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں گے, اکیڈمی کا نمبر 032159000162, صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ رابطہ کریں گے اور وہ پھر آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ ابھی بھی کیو میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے. ایک بار جو پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں وہی نہیں ختم ہو رہے, دوسری بار تو چھوڑ دیں, وہی اتنے زیادہ ہیں. تو اب یہ سارے معاملات میں نے اپنی زندگی کا فوکس دعوت کے اوپر کرنا ہے, نہ کہ ملاقاتوں کے اوپر. اور مجھے تو کسی سے ملنے کے کوئی غرض بھی نہیں ہوتا, مجھے کوئی لالچ نہیں کسی سے ملنے کی, نہ کسی سے پی آر بنانے کی, کیونکہ میری کوئی چندہ بھوک نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, میں کسی کے 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں. میں نے خود لگانا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, اس لیے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, یعنی دنیاوی اعتبار سے. ہاں دینی اعتبار سے انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ آپ تصویر کھنچاتے ہیں جب اور جا کے اپنے فیس بک پہ لگاتے ہیں تو ہر طرف حال چال مچ جاتی ہے کہ یہ بھی بیچارہ گمراہ ہو گیا, اور پھر آپ کو کوئی چھیڑے گا, پھر آپ نے اسے چھوڑنا نہیں, علمی طور پہ اسے کہنا ہاں بھائی نکل اور بتا کون سی بات غلط ہے, قرآن و سنت کے حوالے اس کے سامنے رکھیں.
باقی جو علماء کے حوالے سے اس طرح کی مرڈر اٹیمپٹس والا ایشو، ایف آئی آرز والا ایشو، یہ سارے ایشوز یہ آپ لوگوں کے دیکھنے کے نہیں ہیں، یہ دار ارکم دیکھتا ہے اور انتظامیہ کے لوگ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھنا ہوتا ہے، اس میں عام بندے کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ لوگ اکیڈمی میں فون کر کے بھی نہ ان کو بھی نہ تنگ کیا کریں کہ کیا ہوا تو وہ ہوا، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو آفیشیل چینل سے پتہ چل جائے گا۔